ہاللیلویا۔ آئیے آج کے کلام پر غور کریں۔ یوحنا کی انجیل 14ویں باب سے ہم نے آج کا کلام پڑھا ہے، اور اس سے پہلے کیا واقعہ ہے، کس پس منظر میں خدا نے یسوع سے یہ باتیں کہی۔ آخری کھانے کا منظر ہے اور آخری باتیں ہیں یسوع، اس کی موت قریب ہے اور آخری دن کی باتیں، جو آخری باتیں ہوتی ہیں وہ بہت اہم ہوتی ہیں۔ کوئی بھی ہمارا بزرگ مرنے کے قریب ہوتی ہے، اس کی ایک ایک لفظ ہم بڑے دھیان سے سنتے ہیں، جاتے جاتے تو بات سمجھے گا یسوع مسیح کی مرنے کے قریب مصلوب ہونے والا ہے۔ اس لیے اس موقع پر جو باتیں آخری کھانے کی وقت جو کی بہت ہی اہم ہے۔ تو غور کرتے ہیں، یہ 13ویں باب، یوحنا کی انجیل 13ویں باب سے یہ آخری کھانا شروع ہوتا ہے۔ چند باتیں، زیادہ نہیں، چند آپ گہرائی میں خود جا کر پڑھ سکتے ہیں۔ 13واں باب یوحنا کی انجیل عید فصح کا وقت ہے، آخری کھانا ہے، اور اس پس منظر میں خداوند یسوع مسیح اپنی موت کا ذکر کرتا ہے۔ یہودا اسکریوتی کا اعلان کرتا ہے کہ تم میں سے ایک مجھے پکڑوائے گا۔ تو وہ اس بات کو کرنے سے سارا ماحول، یہ بہت بڑی خوشی کی عید فصح کی، سارا ماحول اداسی میں بدل گیا، غم میں بدل گیا۔ بہت بڑا گہرا دکھ ہے وہاں پر، غم ہے، گہرا رنج ہے۔ تو میں سے ایک مجھے پکڑوائے گا، وہ جو اس بہت قریبی تھے، یہ بات، یہ بہت بڑے دکھ کی بات، یہ دکھ کی بات، جسمانی دکھ کے علاوہ یہ بڑے دکھ کہ جس کے ساتھ آپ رات گزارتے ہوں، جس پر آپ کا خاص گہرا رشتہ ہو، محبت کا رشتہ ہو، وہی شخص آپ کو پکڑا دے، یہ بہت بڑا دکھ ہوتا ہے۔ میں اتنا برائی تو نہیں کی تھی، اس نے مجھے کیوں ایسا، یہ سن لیے بہت بڑا دکھ تھا۔ تو وہ دکھی ماحول ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یسوع نے کہی کہ میں باپ کے پاس جاتا ہوں، یہ بھی ان کے لیے دکھ کی بات ہے۔ یسوع ان کا ساتھی، ان کا خداوند، ان کا مالک سے جدا ہو رہا ہے، میں جاتا ہوں، یہ بھی اور دکھ ان کے لیے دکھ کا باعث ہوا۔ تیسری بات اور دکھ کا باعث بنی جب اس نے کہا، پترس کو کہا 3 بار میرا انکار کرتے ہیں، یہ بھی اور زیادہ دکھوں میں اضافہ ہو گیا شکل میں۔ تو بہت دکھی ماحول ہے آخری کھانے کا۔ تو یہ ساری کی ساری خوشی غم میں بدل گئی، ہری کی چھاتی۔ یہودا اسکریوتی جو ہی نکلا، لقمہ دے کر باہر نکلا، تو وہاں لکھا ہے یوحنا کی انجیل میں رات کا وقت تھا۔ ایک تو ظاہری رات تھی، لیکن اس کے اندر بازو اندھیرے میں چڑھے شیطان کا ہے، رات کا وقت تھا۔ تو غم کا وقت ہے، دکھ کا۔ اس پس منظر میں آپ پس منظر سے ملتے رکھیے، آخری کھانا ہے، دکھ ہے، غم ہے، یہ 3 باتیں جو یسوع نے کہی، یہ ذہن میں رکھتے ہوئے اس پس منظر میں یسوع نے کہا، تمہارا دل نہ گھبرائے، تمہارا دل، آپ ایک دوسرے کی طرف منہ کر کے کہیں، تمہارا دل نہ گھبرائے، کہیں ایک دوسرے کو خوشخبری دیں۔ تم آپ کے دل میں کر سکتے ہیں، تمہارا دل نہ گھبرائے۔ اچھی باتیں کہاں کریں؟ اگر آپ کی زندگی میں بھی تاریکی چھائے ہوئے، دکھ غم کے بادل چھائے ہوئے ہیں، تو کہیے ایک دوسرے کو، تمہارا دل نہ گھبرائے، تمہارا دل نہ گھبرائے۔ کیوں نہ گھبرائے؟ وہ کون سی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے یسوع نے یہ کہا کہ تمہارا دل نہ گھبرائے؟ تو آج کی انجیل میں نے 9 وجوہات دیکھی ہیں، وہ 9 وجوہات آپ کو بیان کرتا ہوں، اور یہ ہمارے لفٹ اپ کریں گے، ہمارے غم میں بھی، ہمارے دکھوں میں بھی، ہماری پریشانیوں میں، جہاں پر آپ کر سکیں۔ ایک ڈیڈ اینڈ ہو چکا ہے، اب کوئی راستہ نہیں ہے، اب کوئی علاج نہیں ہے۔ یسوع وہاں سے راستہ نکالتا ہے آپ کی زندگی کے لیے، آپ لفٹ اپ ہو جائیں گے۔ ہاللیلویا۔ آپ سنیے یہ 9 وجوہات مختصر طور پر بیان کروں گا، کیونکہ یہ بہت ہی گہرا کلام، یوحنا کی انجیل بہت گہری،
ایک تو سطحی طور پر اس کا مطلب ہے گہرائی میں مطلب، ہمیشہ یمنا کی جل میں دوہرا مطلب ہے قرآن کا. جیسے میں نے کہا یہودا اسکریوطی کی مثال دی کہ رات کا وقت تھا، وہ رات اس کے اندر تھی. ہلیلویا. اب دیکھیے تو پہلی وجہ یسوع کہتا ہے کہ تمہارا دل نہ گھبرائے. کیوں؟ پہلی وجہ یہیں پر دیکھیے، تم خدا پر ایمان لاتے ہو تو مجھ پر بھی ایمان لاؤ. یہ پہلی وجہ ہے تمہارا دل نہ گھبرائے. یسوع پر ایمان لانا، یسوع وہ شخصیت ہے جو خدا انسان بنا. وہ خدا ہے لیکن انسان بن گیا. صرف خدا پر ایمان لانا کافی نہیں، خدا کو خدا پر پہنچ ہی نہیں سکتے ہیں. وہ تو بڑے بڑے انبیاء بھی بھیجتا ہے خدا، وہ خدا کا صرف راستہ دکھاتے ہیں کہ یہ راستہ جاتا ہے، خود ہی چلے جاؤ. اب ایک اور طریقہ تھا نجات کا جو خدا نے خود اپنایا کہ اس نے کہا میں خود ہی انسان بن جاتا ہوں. خدا پاک ہے، پاک ہستی انسانی جسم لے کر، ہم جیسا جسم لے کر وہ زمین پہ آ گیا. اس لیے یسوع کو کہا جاتا ہے ابن خدا اور ابن انسان. وہی شخص ہے جو ہمیں بچا سکتا ہے. اس لیے اس نے کہا تم خدا پر ایمان لاتے ہو مجھ پر بھی. یسوع مسیح کے وسیلے سے ہم ابدی زندگی میں داخل ہوتے ہیں، سپر نیچرل بن جاتے ہیں، اس دنیا میں پر غالب آتے ہیں، اور ہر قسم کی برکت اور خوشی اور اطمینان یسوع مسیح کے وسیلے سے ابن خدا کے وسیلے سے ملتا ہے. ایمان کہیے، ایمان کہیے، کہیے. ہم بھی ہماری زندگی میں دکھوں کے بادل چھائے ہوں، تاریخی ڈیتھ اینڈ ہو چکا ہو، کسی بیماری جو لا علاج ہو، بے روزگاری ہو، دکھ تکلیف ہو، ہمارا اپنا کوئی ہمیں چھوڑ دے یا کوئی چیز ہمارے سے بچھڑ جائے، اور بڑے بڑے دکھ ہو سکتے ہیں. مستقبل میں آپ کو کچھ بھی نظر نہیں آتا. یاد رکھیے یسوع کہتا ہے مجھ پر ایمان لاؤ، مجھ پر ایمان لاؤ. ایمان جو ہے ہمیں اس نیچرل سطح سے سپر نیچرل کی طرف لے جاتا ہے. ایمان ہمیں ایمان کی پاور سے ہم حالات پر غالب آ جاتے ہیں. ایمان وہ ایک وسیلہ بن جاتا ہے، کنیکشن چینل بن جاتا ہے جس سے خدا کی برکت ہمارے اندر آتی ہے. ایمان سے ہی ہم ہر قسم کی برکت، خوشی اور اطمینان لیتے ہیں. اور کلام کہتا ہے رومیوں کے نام کا پہلا باب 17ویں آیت، ایمان سے صادق زندہ رہے گا. حبقوق کی کتاب میں 4تھے باب میں پڑھتے ہیں ایمان سے صادق زندہ رہے گا. ایمان کس سے صادق، کس سے زندہ رہے گا؟ ایمان سے. راست باز یا صادق ایک ہی بات ہے. تو ایمان سے صادق زندہ رہے گا. صادق کیسے زندہ رہے گا؟ تو آپ ایک دوسرے کو بتائیں ایمان سے صادق زندہ رہے گا. 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 ہلیلویا. تو اسی لیے اس نے کہا تمہارا دل نہ گھبرائے، تمہارا دل. دوسری وجہ، میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، اور اگر نہ ہوتے میں تم سے کہہ دیتا، اور میں تمہارے لیے جگہ تیار کرنے جاتا ہوں. یسوع مسیح آسمانی زندگی کی طرف اشارہ کرتا ہے، خدا کی طرف. دیکھیں یسوع باپ کی طرف اشارہ کر رہا ہے. اس کا مطلب یسوع کی شخصیت ایک منفرد شخصیت بھی ہے، وہ باپ میں بھی ہے لیکن ایک منفرد شخصیت بھی ہے. وہ انسان بن کر لیکن اپنے اوپر باپ کے متحد، باپ کی طرف، ہر بار باپ کی طرف اشارہ، میں باپ کے پاس جاتا ہوں. تو گویا یہ یسوع جو خدا بن کر ہمیں باپ سے بناتا ہے، اور میں باپ کے پاس جاتا ہوں. میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، یعنی ہر قسم کی خوشی، اطمینان، خدا کی برکتیں، خدا کا جلال، خدا کی حضوری، جو بھی آسمانی چیزیں ہیں وہ باپ کے پاس ہیں. میں وہاں جاتا ہوں. اور جب یسوع وہاں پر چلا گیا تو اس نے کہا جہاں میں ہوں تم بھی ہو، اس لیے تمہارا دل نہ گھبرائے، تمہارا دل نہ گھبرائے. میں تمہارے لیے جگہ تیار کرتا ہوں. ایمان وسیلہ ہے، وہ جگہ تیار کرتا ہے. ایمان وسیلہ ہے کہ باپ کے پاس ہم جگہ پاتے ہیں. تیسری وجہ، جب میں جا کر تمہارے لیے جگہ تیار کروں گا
تو پھر آؤں گا اور تمہیں ساتھ لے لوں گا. میں جا کر تمہارے لیے جگہ تیار کروں گا تو پھر آؤں گا تمہیں ساتھ لے لوں گا. جا کر، تو اس لیے اس کا جانا غم کا باعث نہیں، خوشی کا باعث ہے. اس کا جانا تاریکی نہیں، روشنی ہے. اس کا جدا ہونا برکت کا باعث ہے. میں جاتا ہوں، جا کر تمہارے لیے جگہ اور پھر آؤں گا، جا کر پھر آؤں گا. تو وہ ایک امید ہمارے سامنے، مستقبل ہمارا روشن ہو جاتا ہے. بند دروازے کھل جاتے ہیں یسوع مسیح کے آسمان پر جانے سے. جب یسوع آسمان پر گیا، اب ہمیں پتا ہے کہ موت کے بعد زندگی ہے اور ہم بھی اس کے ساتھ آسمانی ایوانوں میں، آسمانی زندگی میں داخل ہوئے. سنیے، یہ تو مختصر زندگی ہے، 50 60 70 80 سال. اور اگر صرف اسی زندگی پر ایمان رکھے تو کتنے، پالوس رسول کہتا ہے کتنے کم وقت ہیں. کوئی لکھا ہے بائبل میں، ہم کتنے کم وقت بیوقوف ٹھہرے کہ صرف اسی زندگی پر نہیں، اس زندگی پر جو آلریڈی اس زمین پر خدا ہمیں دیتا ہے، اور بالآخر ہم اس کو روبرو دیکھیں گے یسوع مسیح کے وسیلے. میں جا کر تمہارے لیے جگہ تیار کرتا ہوں، پھر آؤں گا. یسوع پھر آئے گا اپنے جلال کے ساتھ اور کہتا ہے میں تمہیں اپنے ساتھ لے لوں گا. کتنی بڑی بات ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی ہمارا عزیز بہن، بھائی، بیٹا کوئی بھی ہو، کامیاب ہو جائے اور اسٹڈی کر رہا ہو، فرض کریں بڑی اسٹرگل کر رہا ہو، اور جب وہ کامیاب ہونے والا ہو تو کہتا ہے فکر نہ کرو، میں بھی آپ کو وہاں پر پہنچا کے چھوڑوں گا. یہ یسوع ہمارے ساتھ کرتا ہے. وہ آسمانی زندگی میں پہنچ گیا، میں بھی پھر آؤں گا اور تمہیں ساتھ لے لوں گا. کتنا بھروسہ ہوتا ہے ہمیں اپنے بیٹوں پر، بیٹیوں پر، بہن بھائیوں پر، جو جن سے ہمیں پیار ہوتا ہے کہ نہیں یہ ہمیں ضرور وہاں پر پہنچائے گا. ہاللیلویا. یہی یسوع ہے جو آسمانی ایوانوں میں ہمیں پہنچاتا ہے. اس لیے وہ کہتا ہے تمہارا دل نہ گھبرائے، تمہارا دل نہ گھبرائے. اور پھر چوتھی وجہ، جہاں میں ہوں تم بھی ہو. جہاں میں ہوں تم بھی ہو. جہاں میں ہوں، ذرا بھوگا کھولو ذرا، جہاں میں ہوں، جہاں میں ہوں. اب یسوع کہاں ہے؟ لکھا ہے، کلام کہتا ہے وہ خدا آپ کے دائیں ہاتھ بیٹھ گیا، خدا کے جلال میں ہے. ہم بھی اس کے دائیں ہاتھ بیٹھیں گے. جو یسوع کی شان ہے وہی ہماری ہوگی، جو یسوع کی قدرت ہے وہی ہماری ہوگی، جو یسوع کی خوشی ہے وہ ہماری ہوگی. ہر قسم کی برکت جو بھی اس کے پاس ہے وہ ہمارا ہوگا. ہاللیلویا. ہم پوری آسمانی جائیداد کے وارث بن جائیں گے یسوع مسیح کے وسیلے سے. جہاں میں ہوں تم بھی ہو. اس لیے تمہارا دل نہ گھبرائے. ایک دوسرے کو کہیں پھر، تمہارا دل، تمہارا دل، تمہارا دل. ہاللیلویا. پانچویں وجہ، جہاں میں جاتا ہوں تم نہیں جانتے. تو کہاں جاتا ہے؟ توما کہتا ہے اے خدا تو کہاں جاتا ہے؟ ہمیں نہیں پتا تو کہاں جاتا ہے. تو اس دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے کہ ہم عبادت کرتے ہیں، بہت کچھ، اور خداوند کو پیار کرتے ہیں، ایمان کرتے ہیں، پھر بھی دل میں کہیں نہ کہیں ایک تاریک ہونا ضرور ہے. جب ہم شک کرتے ہیں پتہ نہیں کدھر روسی جا رہے ہیں، پتہ نہیں خدا کدھر ہے، پتہ نہیں ہم صحیح ہیں کہ خدا کو ہم نہیں جانتے ہیں. کہیں نہ کہیں دل میں یہ بات، بڑے سے بڑے عالموں کی بھی بات، بڑے سے بڑے جو خدا کے قریبی ہوتے ہیں ان کو بھی تاریک رات ان کی زندگی میں بھی ہوتی ہے. کیا کریں؟ یہ مت خیال کریں کہ جو بہت دعا کرتے ہیں وہ زیادہ خدا کے قریب، ان کی زندگی میں تاریک راتیں ہوتی ہیں، سمجھ نہیں آتی. اور یہ بس ایسے دھاگے پہ چلتے جیسے بس سلپ ہو گئے، غلط موڑ لے لیا، بس دبا. اس لیے ایسے لمحات میں جو ہے کیئرفل ہونا. ہم نہیں پتا تو کہاں جاتا ہے. ہمیں بھی کبھی کبھی ہمارے مستقبل کا پتہ نہیں کیا ہوگا، موت کے بعد کہاں جائیں گے ہم، یا اس زندگی میں بھی بہت سی پتہ نہیں ہوتا. یسوع پر ایمان لا کر ہمیں شیورٹی ملتی ہے. یقیناً بات ہے، سچی بات ہے، سرٹنٹی ہے، یقینی بات ہے کہ اب ہم بھٹک نہیں سکتے ہیں، اب ہم کھو نہیں جائیں گے. اب پتہ ہے ہمیں مستقبل ہمارا روشن ہو گیا ہے. اس نے کہہ دیا ہے، دوسرے سب لوگ راستہ دکھاتے تھے، اس نے کہا راہ اور حق
اور زندگی میں ہوں۔ یہ چھٹی وجہ ہے، راہ اور حق اور زندگی، میں ہی راہ، میں ہی سچائی، میں ہی زندگی۔ گویا یسوع مسیح پر ایمان لانا یقیناً طور پر ہم آسمانی زندگی میں ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی اس میں کوئی منکر والی بات نہیں، اسٹریٹ سیدھی سی بات ہے، یسوع مسیح پر ایمان لانے سے ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو۔ ہاللیلویہ، کیونکہ وہ مر گیا اور مردوں میں سے جی اٹھا، اس لیے وہ کہتا ہے تمہارا دل نہ گھبرائے۔ 7ویں وجہ، اگر تم مجھے جانتے تو میرے باپ کو بھی جانتے، تم نے اسے دیکھا ہے۔ اگر تم مجھے جانتے تو میرے باپ کو بھی جانتے، تم نے اسے دیکھا ہے۔ فیلبوس نے کہا کہ خدا باپ کو ہمیں دکھا۔ فیلبوس اتنی مدت سے تمہارے ساتھ ہو، کیا تو نہیں جانتے جس نے مجھے دیکھا ہے اس نے باپ کو دیکھا ہے؟ جی ہاں، اگر تم مجھے جانتے، یسوع کو جاننا، جاننے سے مراد ہے گہرا رشتہ، گہری دوستی، وابستگی، گہرا تعلق ہونا، یہ ہے جاننا۔ گویا ہر عبادت میں ہم خداوند کی قربت میں آتے ہیں، گہرے طور پر جانتے ہیں، ریلیشن شپ قائم کرتے ہیں، شخصی رشتہ یسوع مسیح کے ساتھ جتنا آپ کا گہرا ہوگا آپ گریں گے نہیں۔ ایک تو اجتماعی طور پر دوسروں کا ایمان سے ہمیں برکت ملتی ہے، ایک شخصی رشتہ خداوند کا ساتھ قائم کرنا بہت ضروری ہے، پھر آپ بھٹک نہیں سکتے، گر نہیں سکتے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے یسوع ہی آپ کی نجات کی چٹان ہے، وہی سورس ہے، وہی برکت ہے، وہی زندگی ہے۔ ہاللیلویہ۔ ہاں، اگر تم مجھے جانتے تو ہاں تم نے اسے دیکھا ہے، تم نے اسے دیکھا ہے۔ فیلبوس کہتا ہے باپ کو ہمیں دکھا، تم نے اسے دیکھا ہے۔ پھر 8ویں بات یسوع نے کہی آج، جس نے مجھے دیکھا ہے اس نے باپ کو دیکھا ہے، میں باپ میں ہوں، باپ مجھ میں۔ لو جی، اب ہمیں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے، یسوع خدا کو دیکھنا ہے تو یسوع کو دیکھنا ہے، خدا کی قربت میں آنا ہے، یسوع کی قربت میں آنا ہے، خدا پر ایمان لانا ہے، یسوع پر ایمان لانا ہے، خدا کی دوستی میں آنا ہے، یسوع کی دوستی میں آنا ہے۔ اس لیے جس نے مجھے دیکھا ہے اس نے باپ کو دیکھا ہے، کیونکہ باپ، میں باپ میں ہوں، باپ مجھ میں ہے۔ یہ گہری دوستی، اسی طرح ہم بھی یسوع میں رہیں، وہ ہم میں رہے گا اور آسمانی برکتوں کی وارث ہوں گے۔ یہی ہمارا سفر ہے ایمان کا۔ اور 9ویں وجہ، یہ باتیں مجھ سے بھی بڑی، یہ باتیں میں تمہیں کہی ہیں، تم مجھ سے بھی بڑے کام کرو گے، میں باپ کے پاس جاتا ہوں۔ یہ جو آیت ابھی ہم نے کہی، تم مجھ سے بھی بڑے کام کرو گے۔ دیکھیے، جب ہم یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں تو کیا ساری کی ساری برکتیں ہم میں آتی ہیں، اس کی پاور، اس کی قدرت، اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ یہ کام تم بھی کرو، بلکہ اس سے بھی بڑے بڑے کام کرو گے۔ یسوع نے معجزات کیے، وہ اپنے لوگوں سے معجزات کرواتا ہے۔ یسوع نے زندگی دی، وہ زندگی کلیسیا کے ذریعے جاری رکھتا ہے، خدا کے لوگوں کے ذریعے جو ایمان رکھنے والے، اس سے بھی بڑے بڑے کام ہیں۔ یعنی ہم پھر اس دنیا کے نہیں رہتے، اس دنیا سے مراد یہ ہے کہ گناہ کی دنیا، ہم اس کے نہیں رہتے، بلکہ آسمانی دنیا کے، آسمانی بادشاہی کے وارث بن جاتے ہیں۔ ہمارا رتبہ فرق ہو جاتا ہے، ہمارے کام فرق ہو جاتے ہیں، ہماری سوچیں فرق، ہم نیچرل نہیں بلکہ سپر نیچرل بن جاتے ہیں یسوع مسیح پر ایمان لانے سے۔ اس لیے اس نے کہا کہ تمہارا دل نہ گھبرائے، تمہارا دل۔ تو اب یسوع مسیح پر ایمان لا کر ہم کیا بنتے ہیں؟ ہمارا رتبہ سنیے، پطرس رسول ہمارے رتبے کو بیان کرتا ہے، جو کلام ہم نے سنا ہے دوسری تلاوت میں، یعنی پہلا پطرس اس کا 2 باب 4 سے 9 آیت ہم نے سنی ہے۔ تم چنی ہوئی نسل ہو، تم چنی ہوئی نسل ہو، شاہی کہانت، کہیے، اور پھر مقدس قوم، کہیے، اور پھر میراث کی امت۔ یہ 4 باتیں ہمیں بیان کی کہ ہم کون بن گئے، یسوع مسیح پر ایمان لا کر یہ بن گئے۔ تو آپ بھی ایک دوسرے کو بتائیں، تم چنی ہوئی نسل ہو، شاہی کہانت ہو، مقدس قوم ہو، میراث کی امت ہو۔ کتنی بڑی برکت ہے یسوع مسیح پر ایمان لانے سے۔ اپنے رتبے کو پہچانیں، اس لیے آپ نے آپ کو کبھی کم تر نہ سمجھے کہ اسی کیا میں اسی نے کچھ بھی نہیں، تسی سب کچھ کیوں۔ یسوع کے خون سے خریدے ہوئے باپ کے بیٹے اور بیٹیاں بن کے کہے میں چنی ہوئی نسل ہوں، کہیے
میں شاہی کہانت، میں مقدس قوم ہوں، میں میراث کی امت ہوں. ہیلیلویا، شکر کریں اس کے لیے. اور پھر آگے لکھا ہے جب یہ بن گئے تو تاکہ تم اس کی خوبیاں ظاہر کرو. یہاں پر میں نے اصل زبان میں اس کا بڑا، میں بہت خوش ہے. اصل زبان میں اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کے گیت گا سکیں، حمد کر سکیں، سنگ ہز پریزز. یہ مطلب ہے جب یہ بن گئے، شاہی کہانوں کا فرقہ بن گئے، چنی ہوئی قوم، مقدس قوم بن گئے، تو پھر کیا کرنا ہے؟ اس کے گیت گانے ہیں، اس کی حمد کرنی ہے، اس کی ستائش کرنی ہے، اپنے منہ کو کھولنا ہے، اپنے ہاتھوں کو روح اور سچائی سے اس کی پرستش کرنی ہے. اور آج کے زبور 33 میں جو درمیانہ زبور ہے، جماعتی زبور ہے، وہاں پر لکھا ہے اے سات کو خداوند میں نہایت شادمان رہو. اے سات کو خداوند میں نہایت شادمان رہو. اور آگے لکھا ہے راست بازوں کو حمد سرائی زیبا ہے. راست کن کو حمد سرائی زیبا ہے؟ راست باز کون ہے؟ جو یسوع کے لہو سے دھل کر پاک ہو گئے، پاک امت ہو گئے، راست باز ہو گئے، پاک امت، شاہی قانون کا فرقہ. ٹھیک ہے، تو کون یہاں پر اس کلام پر ایمان رکھتا ہے کہ آپ چنی ہوئی قوم ہیں، شاہی کہانت ہے، مقدس قوم، میراث کی امت ہے؟ کون ایمان رکھتا ہے؟ جو ہاتھ کھڑا کرے ان کا ایمان ہے، جو نہیں کھڑا کرے شاید ان کا ایمان ہی نہیں. ہاللیلویا، اظہار کیا کریں اپنے ایمان کا. اور پھر اگر یہ ہے آپ کے لیے زبور میں لکھا ہے راست بازوں کو حمد سرائی زیبا ہے. پھر بربت کے ساتھ خداوند کی حمد کرو، دست تار کی سرنگی کے ساتھ اس کی حمد کرو. ہاللیلویا. اور یہ حمد پرستش حمد کیسے کرنی ہے، یہ کلام میں ہم پڑھتے ہیں. مختصر طور پر آپ کی توجہ اس طرف دلانا چاہتا ہوں جو ابھی تک حمد اور پرستش کے بھید کو نہیں سمجھ رہے، ابھی تک اس طرف نہیں آ رہے جو کلام ہمیں کہتا ہے. اور میں ان کو ان کی برکتوں کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس ورش میں، پرستش میں، روح اور سچائی میں ہر قسم کی برکت ہے. ہاللیلویا. سنیے زبور 150 میں کیا لکھا ہے. خداوند کی اس کے مقدس میں حمد کرو. کہاں پر اس کی حمد کرو؟ زبور 150 میں 4 سوالوں کا جواب دیا گیا ہے خداوند کی حمد کے بارے میں، کہ حمد یہ کہاں کرنی ہے؟ خداوند کی اس کے مقدس میں حمد کرو، یعنی خدا کے گھر میں اس کی حمد کرو. پھر لکھا اس کی قوت کی فضا میں، خدا کے گھر سے باہر، گھر میں، ایک دوسرے کی رفاقت میں، جہاں بھی ہے ہر جگہ پر خدا کی حمد کرو. پہلی بات ہے حمد کے بارے میں، کہاں حمد کرنی ہے؟ خدا کے گھر میں، خدا کے گھر سے باہر ہے. دوسرا سوال یہاں پر بیان کیا گیا ہے، کیوں حمد کرنی چاہیے؟ کیوں حمد کرنی ہے؟ اگر کیوں ہم سمجھ لیں تو حمد کرنی ہمیں آئے. کوئی بھی کام جب کرنے سے پہلے ہمیں ریزن آنی چاہیے کہ کیوں کریں. گیت گائیں تو کیوں گائیں، تعلیم جائے تو کیوں گائیں، رقص کریں تو کیوں کریں. بائبل کہتی ہے اس کی قدرت کے کاموں کے باعث اس کی حمد کرو، اس کی حشمت کی قدرت کے کثرت کے باعث اس کی حمد کرو. زبور 150 پڑھ رہا ہوں. کیوں کرنی چاہیے؟ کہ خدا نے اپنے بیٹے کو زمین پر بھیج دیا، اس کے لہو سے ہمیں خرید لیا، اس کی موت اور جی اٹھنے سے ہمیں راست بازی عطا کی، اس کے سب سے بڑے کام کے لیے کہ اس نے ہمیں زندگی دی، اس نے ہمیں نجات دی. وہ برکت پر برکت دیتا ہے، ہمیں سر بلند کرتا ہے، ترقی دیتا ہے، خوشی دیتا ہے، خوشحالی دیتا ہے، سلامتی دیتا ہے، ہر قسم کی برکت دیتا ہے. تو پرستش میں ہم ریکگنائز کرتے ہیں، اعلان کرتے ہیں خداوند جو کچھ میں ہوں تیری وجہ سے ہوں، تو نے مجھے بہت سے چھڑایا، سزائے موت ہماری معاف ہو گئی یسوع مسیح کے وسیلے. اس لیے اس کی قدرت کے باعث اس کی حمد کرو، اس کی کثرت، حشمت کی کثرت کے باعث اس کی حمد کرو. کثرت سے اس کی حشمت کی کثرت ہے، اس کی بلیسنگز ہیں، اس کی قدرت ہے. ہاللیلویا. یہ کیوں ہے؟
تیسرے سوال کا جواب یہاں زبور 150 میں کیسے کرنی ہے، طریقہ بھی بیان کیا گیا. حمد کیسے کرنی ہے، حمد کیسے کرنی ہے. اب کیسے بائبل ہمیں سکھاتی ہے، کیسے کرنی ہے. کلچر سے نہیں دیکھنا، نہ کسی پڑھے لکھے شخص کو دیکھنا کہ یہ بڑا پڑھے لکھے تو یہ دعائیں نہیں کر رہے، سر نہیں لے رہے، میں بھی نہیں لینا. نہ کسی کا نمونہ لینا ہے، نہ کلچر نہ کوئی ماحول، بلکہ بائبل سے سیکھنا ہے. بائبل کیا سکھاتی ہے، وہی طریقہ سے یہ جو بائبل سکھاتی ہے. ہاللیلویا. اور بائبل کیا سکھاتی ہے، لکھا ہے ترہی کی آواز کے ساتھ اس کی حمد کرو، سرنگی اور بربت کے ساتھ اس کی، خنجریوں اور رقص کے ساتھ اس کی، تالیاں بجا کر اس کی، گیت گا کر اس کی، اور ناچ ناچ کر اس کی حمد کرو. میں آپ نے کروڑی پڑھ لی 150 سے پڑھ لی، زبور 149 میں. ہاں جی، زبور 87. اور سب رقص کرتے ہوئے گائیں گے کہ میرے چشمے تجھی میں ہیں. ہاللیلویا. سو رقص کے ساتھ ناچ ناچ کر. اکثر ہم نے عبادت کو بہت اپنے اس سٹیٹس سے کم نہیں آتے. ہم یہاں خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بچے ہیں، بچوں کی مانت. یہ سنے میں کہا اگر یہ خاموش رہے تو پتھر چلا اٹھیں گے. یسوع کی قدرت بیان کریں، ترہی کے ساتھ، سازوں کے ساتھ، آوازوں کے ساتھ، خنجریوں کے ساتھ، تالیوں کے ساتھ، اور کیسے رقص کے ساتھ. سو ناچنا اگر گناہ ہوتا تو خدا کبھی بھی ہمیں یہ کام کرنے کے لیے نہ کہتا، لیکن خدا وہ کام ہمیں کرنے کے لیے کہتا ہے جو اچھا ہے. ہاللیلویا. اور کون اس کلام کے ساتھ متفق ہے؟ ہاللیلویا. یہ کلام سے اگر آپ بات کریں، کلام سے کریں، بائبل سے بات کریں. پھر آگے لکھے باردار سازوں کے ساتھ، ارگنوں کے ساتھ اس کی حمد کرو، جھانجھوں کی آواز کے ساتھ اس کی حمد کرو، جھانجھوں کی جھنجھناہٹ کے ساتھ اس کی حمد کرو. یہ لکھے ہیں کیسے، کیسے کے بارے میں زیادہ آئے ہیں. پہلے ہم نے سنا ہے کہاں حمد کرنی چاہیے، دوسرا ہم نے سنا ہے کیوں خدا کی حمد، اور پھر تیسری بات کیسے. یہ طریقہ بائبل سکھاتی ہے. جی اگر نہیں تو پھر اس کے مطابق کام کرنا چاہیے. پھر بھی اگر آپ نے بت بن کے بیٹھے رہے تو کوئی برکت نہیں. بتوں سے خدا کو نفرت ہے، بت خدا کی حمد نہیں کرتے. ہاللیلویا. میں آپ کو اعلیٰ برکتوں کی طرف لانا چاہتا ہوں. آپ کو بتاتا ہوں کہ پرستش میں حمد و ثنا میں کیسے بندھن ٹوٹتے ہیں. شدرک میشک ابدنگو نے، انہوں نے کیا آگ کے درمیان ان کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، ان کے پاؤں میں بندھے ہوئے تھے، لیکن نبوکدنیزر کے ہاتھ کو باندھ کر ان کو 7 گنا تیز آگ کی بھٹی میں ڈال دیا، لیکن ان کا منہ بندھا ہوا نہیں تھا. انہوں نے منہ کا استعمال کیا، منہ کھولا، آسمان کے خدا کو کھڑا ہم کی آگ میں. ہم کی پاور، پرستش کی پاور، آپ کے شعلے ہیں. اور جو پرستش میں حصہ لیتے میرے خیال میں وہ دوسروں کو ڈسٹرب کر رہے تھے. حصہ لے، وہ کہتا ہے تو اپنا منہ خود کھو تو میں اسے، تو ہم کہتے ہیں نہیں میں نہیں کھولتا، ہمیں جو مرضی فادر کی کہنا میں نہیں کھولتا. منہ کھولو. انہوں نے منہ کھولا، آگ وہی آگ، 3 نہیں 4 ہو گئے. ہاللیلویا. جب ہم بھی منہ کھولتے ہیں ہمارے دکھوں میں، مصیبتوں میں، ہمارے ساتھ کو کھڑا کرتا ہے، اس کی پاور ہمارے اندر. اب کر کے دیکھیں، جب بھی دکھوں میں، اچھے حالات میں تو سارے ورشپ کرتے ہیں، لیکن بدترین حالات میں اپنا منہ کھولنا سیکھیے، حالات پر غالب آئیں گے. یہ کلام کہتے ہیں. دانیل کو شیروں کی بھوک کے شیروں کے آگے پھینک دیا گیا، اس نے منہ کھولا، شیروں کے منہ بند ہو گئے. منہ کھولا اس نے، منہ کھولیے، منہ کھولیا کرو، خاموش نہ رہو. ہم کہاں کے لوگ ہیں جب کلیسا کہتے ہیں؟ کون سی کتاب پر ایمان رکھتے ہیں؟ کون سی بائبل آپ کے پاس؟ وہ فرق بائبل.
پھر دیکھیے پولس اور سیلاس رسولوں کے بعد 16 باب میں خوب بڑی کوٹ پہ کوڑے پائے، کپڑے پھاٹ دیے گئے، بے عزت ہوئے، قید میں ہیں اور آبزرویشن میں سخت کڑی نگرانی میں ہے، کاٹ میں ٹھونک دیے گئے، ہاتھ بھی بنے ہیں پاؤں بھی، لیکن وہاں لکھا ہے وہ آدھی رات کو خدا کی حمد و ثنا میں گیت گا رہے تھے۔ دکھ میں، قید میں ہے، مصیبت میں ہے، پھر بھی کوئی چیز حمد کرنے سے نہیں روکتی۔ ہم گا رہے تھے، تعریف کے خدا کی حمد کر رہے تھے، زنجیریں ٹوٹ گئی، آزاد ہو گئے۔ آپ کسی ضلع میں ٹوٹ جائیں گے اگر خدا کی حمد کرو گے، بیٹھے بیٹھے نہیں ٹوٹیں گے، کوئی حصہ لو، آنکھوں کو استعمال کرو، منہ کھولو، پاؤں ہلاؤ، جسم کو خدا کی نظر کرو، برکت ملے گی۔ بائبل تو یہ سکھاتی ہے۔ اب اگر نہیں کسی نے سکھایا تو آپ کو میں سکھا رہا ہوں، سیکھیں، اپنی سوچ کو بدلیں۔ پرستش میں مزہ ہے، پرستش میں بندھن ٹوٹتے ہیں، جوئے ٹوٹتے ہیں۔ اور کون پھر آخری سوال کا جواب ہے، کون خدا کی حمد کرے؟ کہیے کون خدا کی حمد کرے؟ کہیے دیکھیں، ہر متنفس سے خدا بند کی حمد، ہر سانس لینے والی چیز سے خدا کی حمد ہو۔ جو بھی سانس لیتا ہے اس کے لیے لازمی ہے خدا کی حمد کرو۔ اس کے لیے ضرور ہے کیسے حمد کرے، جو بائبل کہتی ہے، اپنے طریقے سے نہیں، جو طریقہ بائبل سکھاتی ہے۔ آپ ایک دوسرے کو کہیں کہ آپ سانس لیتے ہیں، کہ آپ سانس لیتے ہیں، کہ آپ زندہ، یعنی جو بھی زندہ ہے اس کے لیے لازمی ہے، آپ کوئی بھی ہیں۔ خدا سنیے، خدا کے اصل کوئی، خدا کے گھر میں خدا کے اصل کوئی افسر نہیں ہے، ہم خدا کے بچے ہیں۔ ہاللیلویا۔ اور بچوں کی مانند خدا کے پاس آیا کرو اور حصہ لو۔ تو اپنا منہ خوب کھول تو میں اسے، خدا کا کلام تو یہ سکھاتا ہے کہ کئی لوگ پوری عبادت نہ کسی دعا حصہ لینا، نہ کسی گیت حصہ لینا، پتہ نہیں یہ کون سا طریقہ ہے۔ وہ کہتا ہے اس کی خوبیاں بیان کرو، سنگ ہز پریزز، گاؤ، برکت ملے گی، گاؤ۔ آپ گانا شروع کر ہم کر دیکھیں، آپ کے بندھن ٹوٹ، شیطان ویسے بھاگ جاتا ہے۔ لوسیفر پرشد کا پرستش کا انچارج تھا، اور لوسیفر جو شیطان ہے سب سے پہلے ہمارا منہ بند کرتا ہے، ہاتھ بھی بند کرتا ہے، تاکہ یہ تعریف نہ کریں، تاکہ اس کا کام، اس کو گرا دیا، شیطان گرا دیا گیا تھا۔ اب شیطان پسند نہیں کرتا ہے کہ ہم خدا کی حمد کریں، وہ چاہتا ہے اس کی حمد کریں، یہی ہے۔ اس لیے اگر آپ حمد نہیں کر رہے، اس لیے کہ کسی نے آپ کے منہ کو باندھا ہوا ہے، خدا ہمیں آزاد کرتا ہے، جہاں روح ہے وہاں آزادی ہے۔ تو گویا اس لیے یسوع ہمیں آج پیغام دیتا ہے، تمہارا دل نہ گھبرائے، تمہارا دل، خدا پر ایمان لاتے ہو، مجھ پر بھی ایمان لاؤ۔ یسوع مسیح پر ایمان لا کر ہم پر حمد لازم ہو جاتی ہے کہ اس نے ہمیں نجات دی ہے۔ اور جتنا زیادہ آپ پرستش میں آئیں گے، آپ کی زندگی میں خوشیاں بڑھتی جائیں گی، دکھ ہوں گے، دکھوں پر غالب آئیں گے، تکلیفیں آئیں گی، غالب آئیں گے۔ خدا کے لوگ غالب آنے والے ہیں، پرستش سے غالب آتے ہیں، حمد و ثنا کی پاور آپ کے اندر آ جاتی ہے، خدا کے کلام کی قدرت آپ کے اندر آ جاتی ہے۔ ہاللیلویا۔ کون کون اس کلام کے ساتھ متفق ہے کہ بائبل سچ ہے، خدا کا کلام ہے؟ زوردار تعریف چاہیے خدا کی۔ زندہ خدا کے حضور جو ہم نے آج حمد کی قربانی، ہونٹوں کا نذرانہ پیش کرنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ اس نے، یسوع نے ہمارے لیے جان دی، ہمیں معاف کر دیا، ہمیں قبول کر لیا۔ مہربانی کر کے کھڑے ہو جائیں اور میرے پیچھے